أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں یہود کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، صہیونیوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ سب سے پہلی بری مذموم نشانی، علامت، عادت جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بد عہدی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہودی بد عہد لوگ ہیں، معاہدے توڑنے والے لوگ ہیں اور وعدہ خلافی کرنے والی قوم ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ تاریخ کے اندر کبھی بھی چاہے انبیاء کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ 1450 سالوں کے اندر، چاہے خلفائے راشدین کا دور ہو یا بعد کی دولت بنی امیہ ہو، دولت بنی عباس ہو، دولت بنی عثمان ہو، یا اس کے بعد کی تاریخ میں یہودی ایسی بری قوم ہے، ایسی بد اخلاق قوم ہے، ایسی سوء الخلق قوم ہے کہ ہمیشہ اگر یہ کوئی عہد کریں گے کسی بھی قوم کے ساتھ یا اپنے کسی بھی عہد کے اوپر، کسی بھی معاہدے کے اوپر، کسی بھی میثاق کے اوپر کبھی بھی قائم رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ جب بھی یہودیوں نے کبھی بھی کوئی معاہدہ کیا کسی کے ساتھ بھی، تو ان کے ایک گروہ نے اس معاہدے کو چھوڑ دیا، توڑ دیا۔ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان لانے والی قوم ہی نہیں ہے۔ دوسری ان کے اندر مذموم حرکت یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توریت کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا۔ انجیل کو ذاتی طور پر یہ تسلیم نہیں کرتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو یہودی تسلیم نہیں کرتے، لیکن آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نصارہ کے، نصرانیوں کے، عیسائیوں کے دین کو بھی خراب کرنے والی قوم یہودی ہے۔ یہودی ایک سازش کے تحت انجیل کے اندر، بائبل کے اندر تحریف کرنے والے ہیں اور ان کے دین کو خراب کرنے والے ہیں، اور ان کے دین کی جو اب محرف شدہ، عیسائیوں کے دین کی بھی شکل محرف شدہ، بدلی ہوئی شکل، بگڑی ہوئی شکل موجود ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ کو یہودی ہاتھ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلام کو اس کے اصل مفہوم سے پھیرنے والی، بدلنے والی قوم ہے۔ کلام میں تحریف کر کے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال عہد نبوی کے اندر بڑی بین، بڑی واضح موجود ہے۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست کے حکمران ہوئے، مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد، تو مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کا جو معاملہ پیش آئے گا اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، ان کے لیے رسول بھی ہیں، آقا بھی ہیں، ان کے ایمان کا لازمہ بھی ہیں، لیکن جو غیر مسلم مدینہ کے اندر رہتے تھے، یہودی خاص طور پر،
تو مدینہ کی ریاست کے حکمران ہونے کی حیثیت سے ان کا بھی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرنا ہے، ان کا معاملہ بھی نبی پاک کی عدالت میں آنا ہے۔ تو مدینہ کے اندر دو یہودیوں نے، ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے آپس میں بدکاری کر لی، اور وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنی کتاب کے مطابق سزا لیں گے، کیونکہ ہم آپ کے دین کو تو مانتے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو حاکم تسلیم کیا ہے میثاق مدینہ کے تحت، لیکن ہم اپنے دین کے مطابق، ہمارے دین میں، ہماری تورات کے اندر جو سزا ہے وہی سزا ہم تسلیم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تورات سے فیصلہ کر لو جو آپ کی کتاب میں ہے۔ تورات لائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدی جس پر بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکال کے تورات کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ تو کہا بتاؤ کیا حکم ہے تمہاری تورات کے اندر؟ تو یہودی کہنے لگے ہماری تورات کے اندر حکم یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی ایسا برا فعل کرتا ہے تو ان کو ہم منہ کالا کرتے ہیں اور گدھے کے اوپر بٹھا کے تو ان کو چکر لگاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، خار کرتے ہیں، بس اتنی ہی سزا ہے۔ وہ پھینٹی شینٹی جوتے شوتے چھتر مار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبرانی زبان نہیں جانتے تھے اور توریت عبرانی زبان میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس وقت موجود تھے، اللہ چاہتا تو وحی کے ذریعے جبریل امین کو بھیج دیتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات کے اندر یہ حکم نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تورات کے اندر حکم لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیت کے سب سے بڑے مدینہ کے اندر عالم تھے، حبر الیہود کہا جاتا تھا ان کو، سب سے بڑے علامہ فہامہ یہودیت کے وہ تھے مدینہ کے اندر۔ اچھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ انہوں نے توریت کے اندر، انجیل کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی نشانیوں، آپ کے دین کے بارے میں باتیں موجود تھیں، وہ انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ نشانی بیان ہوئی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، تحفہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے۔ دوسری نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان یہاں کبوتر کی پوٹ کے برابر یا کبوتر کے سر کے برابر ایک مہر نبوت تھی، ایک بڑا ہوا گوشت کا خوبصورت ٹکڑا، مہر نبوت، نبوت کی نشانی۔ عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، پڑھے لکھے تھے، علم والے تھے، انہوں نے دیکھی کہ باقی نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں۔ آئے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو عبداللہ بن سلام نے دور سے دیکھا تو کہا کون ہے ان میں سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کسی نے کہا وہ نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ بن سلام نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا، اور نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے ہی، ابھی ساری نشانیاں نہیں دیکھی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کہا واللہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذوب۔ عبداللہ بن سلام کے دل نے گواہی دی، کہا اللہ کی قسم دور سے ان کا چہرہ دیکھ کر میرے دل پہ اثر یہ ہوا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قریب گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری باتیں ہو گئیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو خبر دے دیں تمہارے قوم قبیلے کو کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی بڑی بری قوم ہے، آپ ان کو نہ بتائیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ آپ میرے اسلام کے بارے میں خبر دینے سے پہلے ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے پوچھا عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ خیرنا و ابن خیرنا، عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے اچھا بندہ ہے اور ہم میں سب سے اچھے بندے کا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر عبداللہ بن سلام میرا کلمہ پڑھ لے، میرا دین اختیار کر لے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ عبداللہ بن سلام کو اس سے بچائے کہ وہ اپنا دین تبدیل کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہودی نے کہا نہیں، یقین نہیں کرتے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا آپ دیکھیں یہودی کیسی بری قوم ہے، اسی وقت جو چند لمحے پہلے عبداللہ بن سلام کو کہہ رہے تھے اس سے اچھا بندہ ہماری پوری قوم میں نہیں ہے، اور اس کے باپ سے اچھا کوئی بندہ ہم میں نہیں تھا، اس کا باپ بھی اچھا یہ بھی اچھا ہے، کہا یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے، اس کا باپ بھی ہم میں سب سے برا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر مجھے اتنے برے بندے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ توریت کے اندر کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا گدھے پہ بٹھانا، منہ کالا کرنا۔ آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا رجم نہیں ہے، شادی شدہ بدکاری کرے تو رجم کرو؟ نہیں رجم نہیں ہے۔ اصل میں وہ بندے جن سے یہ بدکاری ہوئی تھی یہودیوں کے اندر، وہ ذرا بڑے قبیلے کے تھے، بڑی صاحب حیثیت لوگ، تو ان کو یہ سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے۔ وہ جو یہودی تھا نا توریت لے کے آیا، جہاں رجم کی آیت لکھی تھی نا توریت میں، اس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ لیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہو کہ ابھی توریت سے اپنا ہاتھ اٹھائے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، تو ان کی اگرچہ تحریف شدہ جو بھی اس کی حالت تھی، اس توریت کے اندر بھی نبی پاک کے پاس جو نسخہ وہ لے کے آئے اس میں بھی رجم کی آیت تلوح ہو، چمک رہی تھی، بڑی واضح تھی، ہائی لائٹڈ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا کہ تم نے کہا تو توریت کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو توریت کے اندر تو رجم کا حکم موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کتابوں کو، توریت کو، اس کی تحریف کرنے والے اتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام موسیٰ علیہ السلام پر، پہلے انبیاء پر، ان کی طرف بھیجا گیا، اس کے اندر یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، دوسری بڑی خوبی، بڑی خامی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خائن قوم ہے، خیانت کرنے والی قوم ہے۔ ان کے اندر امانت داری کا بالکل کوئی ذرہ یہودیوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں یار ان کی چیزیں بالکل خالص ہیں، جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا وہی آپ کو دیں گے، ہمارے مسلمانوں کی طرح نہیں۔ آج مسلمان، کوئی بھی مسلمان ایماندار نہیں ہے فلاں، آپ دیکھیں گے وہ گورے بڑے ایماندار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر گوروں سے زیادہ فساد اللہ کی زمین پر کسی نے نہیں کیا، اتنا فرعون نے دنیا کے اندر فساد نہیں کیا جتنا گوروں نے کیا ہے۔ پتہ نہیں ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہے، جتنا قتل و غارت دنیا کے اندر، جتنا فساد، جتنا دنیا کو۔ اچھا ایک سادی مثال لے لیتے ہیں، یہ بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے انسان کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کینیڈا چلے جائیں، فلاں مطلب بچوں کی فیسیز وہ ادا کرتے ہیں، بڑا انسان کا خیال کرتے ہیں۔ تو عراق دے اندر 10 لاکھ بچے کیوں مار دینے؟ یہ سوال ہے نا ساڈا جی۔ ایڈا جے بچیاں نہ پیار کر دینے، تو عراق کے اندر بھوک کی وجہ سے پابندیاں لگا کر 10 لاکھ بچے کون قتل کرتا ہے؟ کوئی گورا کرتا ہے یا افریقن کرتے ہیں یا کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ 2 جنگوں کے اندر، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر 1.5-2 کروڑ پہلی جنگ عظیم کے اندر، 3 کروڑ بندہ دوسری جنگ عظیم کے اندر کون مارتا ہے؟ او ایماندار، جنہاں وچ امانت بڑی ہے، اونیسٹ، دے آر اونیسٹ پیپل ان دا ورلڈ۔ بڑی اونیسٹی ہے جی، بندے مار دینے اونیسٹ۔ پوری دنیا کے اندر اسلحے بارود کا سب سے زیادہ دھندا اور کاروبار کون کرتے ہیں؟ یہودی، گورے۔ پوری دنیا کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی، اس کو پھیلانے والے اور بے حیائی کا کاروبار اور دھندا کرنے والی قوم سب سے زیادہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی زیادہ فتنے برپا ہوتے ہیں، ان فتنوں کے بانی کون ہیں اس تاریخ کے اندر؟ گورے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے متعصب لوگ کون ہیں؟ جاؤ، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں،
بہت کم لوگ اتنے میں نے دیکھے ہیں جو UK جائیں، کینیڈا جائیں اور وہ ان سے متاثر نہ ہوں، مرعوب نہ ہوں، ان کا غور سے مطالعہ کریں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ اوپر سے بڑے نرم ہوتے ہیں، اندر سے یہ دنیا کے اندر گورا جب بھی لفظ بولا جائے اس سے مراد برطانیہ کا انگلینڈ کا بندہ مراد ہے، گورا انگریز. ٹھیک ہے، باقی قومیں تو یورپین ان کو کہتے ہیں یا امریکن کہا جائے گا. گورا دنیا کے اندر سب سے زیادہ متعصب قوم کس کی ہے؟ گورے کی، دنیا میں سب سے زیادہ. اس کے بعد پھر جرمن کا نمبر آتا ہے جو اپنی نسل کے اوپر اور اپنی نیلی آنکھوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، نسل پرستی ان کے اندر بڑی زیادہ ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے نمبر ایرانیوں کا. ایرانی بھی بڑے نسل پرست قوم. تیسری بڑی مذموم حرکت ان کے اندر قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ یہ خیانت کرنے والی قوم ہے، خیانت کرنے والی قوم ہے، خائن قوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے بارے میں، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی آپ کا یہودیوں سے پالا پڑے گا، ہمیشہ ان کی طرف سے آپ کو خیانت ہی ملے گی، امانت نہیں ملے گی. قرآن کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ یہودیوں سے آپ کو اے میرے پیارے حبیب خیانت ہی ملے گی، خیانت دیکھنے کو ملے گی. خائن قوم ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کبھی آتے اور کچھ ان میں سے منافقین جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ یہودی تھا اور اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آنے والے تھے تو اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی وغیرہ ختم ہوئی اور مدینے کا اس وقت یثرب اس کو کہتے تھے، یثرب کا سردار اور حکمران عبداللہ بن ابی کو بنانے والے تھے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے مدینہ میں تو عبداللہ بن ابی کی سرداری کھٹارے میں پڑ گئی. اس کو سردار کسی نے نہیں بنایا، اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. جو انصار تھے اوس و خزرج کے، وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تسلط آ گئے. عبداللہ بن ابی نے بڑا سوچتا رہا ادھر ادھر، پھر اس نے کہا کہ اوپر سے کلمہ پڑھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کبھی بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے نا تو یہ آگے سے پتہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی اور نافرمانی کر دی. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے کانوں سے سن لیا اور آپ کی بات نہیں ماننی، ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، بد دعا دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں منافقین اور یہودی، آپ کو جب کوئی بات ہم کریں آپ سنیں لیکن آپ کو ہماری بات سنائی نہ دے. نعوذ باللہ. کیا مطلب؟ کہ آپ بہرے ہو جائیں. بہرے ہونے کی بد دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. قرآن مجید سورہ النساء کے اندر وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، آپ سنیں لیکن آپ سن نہ پائیں. وَرَاعِنَا، راعینا کا عربی کے اندر مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، راعینا کا لفظ اپنی زبان کو ذرا مروڑ کے کہتے ہیں راعینا. عربی کے اندر راعی کہتے ہیں چرواہے کو. تو راعینا کا لفظ دیکھنے میں سننے والوں کو صحابہ کو لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں راعینا، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، لیکن زبان کو مروڑ کے کہتے ہیں راعینا. مطلب کیا؟ اے نعوذ باللہ ہمارے چرواہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا معاملہ تھا، آپ نے صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے رائنا کہنا. اللہ نے فرمایا رائنا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے قول انظرنا، آپ نے کہنا ہے اے نبی ہماری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے. چوتھی بات، یہودی ایسی بری قوم ہے جو انبیاء کو قتل کرتی رہی ہے. میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے جمعے میں، تفصیل آج بیان کرتا ہوں. انبیاء کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے،
वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। अहद को तोड़ने की वजह से, अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र करने की वजह से, अंबिया को नाहक कत्ल करने की वजह से, और जब इनको कोई बात सुनाई जाती तो कहते कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, हमें आपकी बात समझ नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाते हैं बल तबा अल्लाहु अला अलैहा, अल्लाह ताला ने इनके दिलों के ऊपर मोहरे लगा दी हैं, कोई बात इनको सुनाई समझाई देती नहीं, अंबिया को कत्ल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला, अल्लाह ताला ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया, जलील कौम है। ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला, इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया गया। ऐनमा सुक़िफू, ये दुनिया में जहां भी पाए जाएंगे ये जलील ही होते रहेंगे। हां, कभी कोई थोड़ा बहुत ऐसा वक्त आ सकता है, इल्ला बिहब्लिन मिनल्लाहि औ हब्लिम व हब्लिम मिनन्नास, हाँ लोगों की तरफ से कुछ मदद मिल जाए, या अल्लाह ताला इनको कोई मोहलत दे दे, कोई ढील दे दे, अल्लाह की तरफ से कोई ढील मिल जाए या लोगों का कुछ सहारा मिल जाए, तो फिर ये दुनिया के अंदर थोड़े बहुत तकब्बुर कर सकते हैं। वरना ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु ऐनमा सुक़िफू, जहां भी पाए जाएंगे अल्लाह ताला ने इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी है, जलील ही रहेंगे दुनिया के अंदर। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सहारा मिल जाए वक्ती तौर पर, या लोगों की तरफ से कोई लोग इनका सहारा बन जाएं। जैसे अमेरिका और यूरोप की तमाम अक़वाम आज इसराइल का क्या बने हुए हैं। एक बंदे ने, मैंने कल फेसबुक पे वीडियो आई थी शेयर की है, बड़ा खूबसूरती के साथ। वो एक बंदे ने अपना पिल्ला कुत्ता बिठाया हुआ है, उसके ऊपर ने इसराइल का झंडा लगाया हुआ है। मालिक कुत्ते का जो है ना, उसने अपनी गोद में लिया हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, साथ दूसरा एक बंदा बैठा, वो कुछ चाइनीज जापानीज लगता है। अच्छा, उसके ऊपर वो जो है ना, उसने फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ है समझाने के लिए। जब मालिक पास बैठा हुआ है ना, कुत्ता भौंकता है, उसको पड़ता है दूसरे बंदे को। अच्छा, मालिक वाशरूम जाता है ना, चुप करके बैठ जाता है कोले, तो जिस टाइम ओदा मालिक बाहर आंदा है ना, फिर कुत्ता ओदे ते ना मैं छुट छुट के जाता है मारन वास्ते, तो उन्होंने लड़न वास्ते हैं भौंकता है। वो फिर बाहर जाता है, 2-3 दफ़ा उसने किया, वो फिर बाहर जाता है, कुत्ता जो कला होंदा है तो फिर चुप करके बह जाता है। तो जिस टाइम ओदा मालिक वापस आता है, फिर उहदे नाल लड़न लग पैंदा है सामने वाले बंदे नाल। उन्हें इहदे ते झंडा लाया इसराइल दा कुत्ते दे उत्ते, ते दूसरा जिहड़ा बंदा है उहदे ते फलस्तीन दा, ते जिहड़ा ओदा मालिक सी उहदे उत्ते अमरीका दा झंडा लाया, कि जिन्नी देर पिछे अमरीका है इसराइल वाऊ वाऊ करता है, भौंकता है, लड़ता है, पड़ता है। अगर इसराइल के पीछे से अमेरिका निकल जाए, बरतानिया निकल जाए, इंग्लैंड निकल जाए, फ्रांस निकल जाए, जर्मनी इसके पीछे से चला जाए, बेल्जियम और दूसरे यूरोपीय ममालिक इसके पीछे से सहारा खींच लें, कुरान मजीद की आयत अल्लाह की कसम क़यामत तक बिल्कुल सच साबित होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है, जहां पाए जाएंगे जलील किए जाएंगे, मारे जाएंगे, इनको दुनिया के अंदर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हां, अल्लाह ताला वक्ती तौर पर इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह ताला इनको कुछ सहारा दे दे, अल्लाह ताला कोई ढील दे दे, अल्लाह ताला कोई मोहलत दे दे, आओ वहब्लिम मिनन्नास, या लोगों का कोई सहारा मिल जाए, कोई इनकी पीछे पुष्ट पनाही करने वाला हो, फिर ये दुनिया के अंदर बड़े बदमाश बने फिरेंगे। तो जितनी भी बदमाशी अमेरिका, सऊदिया, ये जितनी भी बदमाशी इसराइल कर रहा है, अमेरिका की पुष्ट पनाही की बुनियाद पर। अमेरिका पीछे से निकल जाए, इसराइल एक दिन 24 घंटे अल्लाह के फजल से नहीं निकाल सकता, लेकिन यूएनओ उसके पीछे है, बड़ी ताकतें उसके पीछे हैं, बड़े तिजारती इदारे उसके पीछे हैं, सारी यूरोप की अकवाम। आप आज देख लें, गजा के ऊपर बमबारी की है, मुसलमान तो ढीले ढीले बयान दे रहे हैं ना, ये बमबारी बंद होनी चाहिए, इंसानियत के खिलाफ जुल्म। अमेरिका का वजीर खारजा वहां पर पहुंचा है, उसके बाद फ्रांस का सदर वहां पर पहुंचा, बरतानिया ने उसके हक में बयान दिया, इंग्लैंड ने, पूरी दुनिया की जितनी भी यूरोपीय अकवाम है एक आध को छोड़कर बाकी सब ने उसके हक में। यहां पर इसराइल के अंदर जाके तिल अबीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू के साथ, या फिर बयान जारी किया है कि इसराइलियों के हम पीछे खड़े हैं, इसराइल के साथ खड़े हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं
इल्ला बिहब्लिम मिन अल्लाह, अल्लाह ताला को ढील दे दें इनको यहूदियों को, तो ये दुनिया के अंदर जीने का हक रख सकते हैं, या फिर लोगों का, इंसानों का कोई सहारा इनको मिल जाए, जैसे आजकल अमेरिका और यूरोपीय अक़वाम का मिला हुआ है। इससे पहले आप देख लें, यहूदियों की पिछली 2000 साल तारीख को आप देख लें, दुनिया के अंदर मार पड़ी है, रोमियों ने इनको मारा है, और अल्लाह के फजल से मुसलमानों ने मदीना के अंदर जब इन्हें बदमाशी की है, ना हक हमने नहीं मारा, हमारा जो दीन है वो तो एक कुत्ते के ऊपर हमें जुल्म करने का हुक्म नहीं देता, तो ये जैसे कैसे भी हैं इंसान है, हम इस पर क्यों जुल्म करेंगे? हमने कभी जुल्म नहीं किया। जब इन्होंने कभी को खराबी की है तो फिर अल्लाह के फजल से जिस तरह इनकी फेंटी लगी है वो आपने देखा है। बनु कुरैज़ा का वाक़या मैंने पिछले जुमे में बयान किया था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जहां भी जाएंगे वबाऊ बेग़ज़बिम मिनल्लाह, अल्लाह ताला के गजब के साथ, अल्लाह ताला के गुस्से के साथ ही लौटेंगे। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कनतु ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयत को कुफर करते थे। व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये नाफरमानी करने वाले लोग थे, हद से तजावुज़ करने वाले लोग थे। पांचवा बड़ा जुर्म, अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं यहूदी। दुनिया के अंदर जितनी पहले अंबिया की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अल्लाह ताला की जितनी भी गुस्ताखियां होती हैं उसके पीछे आपको यहूदी नजर आएंगे। और ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया है। कहते हैं अल्लाह ताला के बारे में, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली है जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तो फ़कीर है, हम गनी हैं। ये कौन कहते थे अल्लाह के बारे में? यहूदी। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह फ़कीर है, हमसे चंदा मांगता है, हमसे पैसे मांगता है दीन के लिए। ऐसी कोई कौम नहीं गुजरी जो अल्लाह ताला के बारे में नाउज़ुबिल्लाह ऐसा अक़ीदा रखती है। यहूदी कहते हैं अल्लाह ताला फ़कीर है, हम गनी हैं, हम पैसे वाले हैं, हम माल वाले हैं, और अंबिया को कत्ल करते हैं। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने इनको सुफहा, जाहिल कहा है। जब अल्लाह ताला ने किबला तब्दील किया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला किबला क्या था? बैतुल मक़दिस। यहां भी एक बात कहना जरूरी है, हमारे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे जिनका इल्म के साथ ज्यादा राबता नहीं है, उन लोगों के यहां बहुत बड़े स्कॉलर की हैसियत से जाने वाला एक बंदा, मिंबर पे रोजाना किसी बंदे का नाम लेना भी जरूरी नहीं है, इशारा ही काफी होता है, जिसका मैंने नाम रखा है BBC चैनल जेलम, बुग़्ज़ बकवास चैनल जेलम। अच्छा, उसने ना बड़ी इल्मियत मारी है अपनी तरफ से ना। उसने कहा ए बैतुल मक़दिस साडा पहला किबला कोई नहीं, ए तुहानू कहानी कराई है मौलवियां ने, बैतुल मक़दिस साडा पहला किबला। ये वीडियो वायरल हुई, बैतुल मक़दिस साडा पहला किबला कोई नहीं। आख्या हज़रत साहब कोई गल अकल दी करो। कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने केड़ा घर बनाया सी? काबातुल्लाह। ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा पहला किबला की सी? इब्राहिमी किबला कौन सा है? बड़े शदोमत के साथ इब्राहिमी किबला कौन सा है? आगे सामने बैठे हुए कहते हैं इब्राहिमी किबला तो फिर काबातुल्लाह ही है, मक्का ही है, बैतुल्लाह ही है, मस्जिद हराम ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, मुसलमानों का भी पहला किबला क्या है? वो बंदा कहता है काबा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो 16-17 महीने के लिए बैतुल मक़दिस किबला बनाया गया, फिर दोबारा तब्दील करके पहले किबले की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेर दिया गया। बात गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला क्या था? हमें उससे कोई गर्ज नहीं है आज की तारीख में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई, मक्का के अंदर रहते हुए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। मुस्नद अहमद के अंदर सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर थे हिजरत से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह, काबातुल्लाह के पीछे खड़े होके, हजरे अस्वद के पास खड़े होके नमाज पढ़ते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को अपने सामने करते और उस जेहद की तरफ खड़े होते कि पीछे बैतुल मक़दिस आ जाता। एक ही वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। मक्का में नबी पाक नमाज कैसे पढ़ते थे? ये काबातुल्लाह है, पीछे की जेहत में क्या है? शाम की सरजमीन, फलस्तीन, बैतुल मक़दिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये सामने काबातुल्लाह है और पीछे क्या है? तो नबी पाक केड़े किबले तरफ मुंह करके? नबी पाक दोनों किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे।
اور قبلہ کیا تھا نماز کے اندر؟ بیت المقدس. لیکن کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کا طرف جہت کر لیتے. سامنے کعبۃ اللہ ہوتا اور پیچھے جہت کون سی ہوتی؟ بیت المقدس کی. لیکن جب مدینے چلے گئے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب مدینے چلے گئے تو مدینہ سے کعبہ کی جہت بنتی ہے جنوب کے اندر. جو لوگ مدینہ شریف جانتے ہیں جنوب کی طرف ہے. اور بیت المقدس فلسطین بنتا ہے شام کی جانب. اب جو مکہ میں رہتے ہوئے نبی پاک دونوں قبلوں کی طرف منہ کر لیتے تھے، مدینہ میں جانے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ تھا نماز میں اس وقت، ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب نبی پاک کا قبلہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شام اور شمال کی جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے نماز میں اور چاہتے تھے کہ میرا قبلہ وہ کر دیا جائے جو اللہ کے نبی اور میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. نبی پاک کی اس خواہش اور تمنا پر 16-17 مہینے کے بعد نبی پاک کا قبلہ کون سا کر دیا گیا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر حکم آیا کہ اس قبلے کی طرف منہ کر لیں جو مسجد حرام ہے. تو کہتے کہ وہ اسکالر کہتا ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ یہ ہمارا درمیانہ قبلہ ہے. کہتا ہے پہلا کعبۃ اللہ سی، پھر درمیان 16-17 مہینے واسطے بیت المقدس ہوا اور پھر بعد میں پھر کعبۃ اللہ ہو گیا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے دونوں قبلوں کی طرف ایک ہی وقت میں منہ کر لیتے تھے، وہ ممکن نہ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا. اس اسکالر سے آپ یہ بھی سوال کر لیں، اگر مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا تو پھر دوسرے پارے کے اندر سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ یہودیوں کو کہا ہے. ان قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے وقوف اور جاہل لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے پہلے قبلے سے کس نے تبدیل کر دیا ہے؟ پہلا قبلہ کون سی؟ بیت المقدس. تو اس قبلے سے کس قبلے کی طرف منہ کیا؟ کعبۃ اللہ کی طرف. تو یہودی اسی بات پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودی جاہل اعتراض کریں گے کہ جب ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اب اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو کہہ دو مشرق و مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے جس طرف منہ کروا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے، یعنی مسلمان. تو ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا تو کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہودیوں کے ایک بہت بڑی یہ چیز ہے کہ یہودی دنیا کے اندر جنگ بھڑکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی تاریخ کے اندر. یہودیوں نے ہمیشہ جنگ کی آگ کو بڑھایا ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ کے اندر انہوں نے جنگ کی آگ کو بڑھایا یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر سب سے زیادہ فساد کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی، قرآن کی زبان سے بھی سب سے فسادی قوم دنیا کے اندر ہے وہ یہودی قوم ہے. آپ دیکھیں جب سے اسرائیل 1948 کے اندر اس کا وجود آیا، پوری دنیا کو انہوں نے امن کے فرسٹ ورلڈ وار کروانے کو والے یہودی تھے، کرنے والے عیسائی ملک تھے، لیکن پیچھے پیسہ دینے والا، اسلحہ دینے والا کون تھا؟ یہودی. سیکنڈ ورلڈ وار یہودی. اب تک دنیا کے اندر جتنی جنگیں ہو رہی ہیں سارا اسلحہ بیچنے کے لیے اسلحے کی سب سے زیادہ بڑی کارخانے کس کے ہیں؟ یہودیوں کے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ فسادی قوم ہے، ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ الفاتحہ کے اندر ایک لقب دیا، غیر المغضوب علیہم. مغضوب علیہم عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہوئی ہے وہ قوم کون سی ہے؟ یہودی قوم. سب سے زیادہ دنیا کے اندر ناپسندیدہ قوم، سب سے زیادہ ذلیل قوم، سب سے زیادہ فسادی قوم، سب سے زیادہ تاریخ کے اندر انبیاء کو قتل کرنے والی قوم، سب سے زیادہ سود کھانے والی قوم، حرام کھانے والی قوم، رشوت خوری کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو
یہودی قوم ہے۔ دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں کا سب سے زیادہ پیچھے سرغنہ آپ کو یہودی لابی ملے گی، صہیونی لابی ملے گی، زائنسٹ ملیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ جو بھی آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں آپ اس سے متاثر نہ ہوا جائیں، اپنے اسلام کو جانیں، نبی علیہ السلام کو جانیں، ان کی سیرت کو جانیں اور تیاری کریں اپنے اندر، جہاد کا شوق پیدا کریں۔ جہاد کا شوق ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر نہیں چلتا تو وہ مجاہد کیسے بن سکتا ہے؟ مجاہد بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنا، باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر باعمل نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی طلب نہیں ہے اور اس کے اندر وہ ساری صفات نہیں ہے جو مومنوں کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ شخص کبھی بھی جہاد کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اور یہودیوں ہی کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، یہودیوں کو آپ پائیں گے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے زیادہ محبت کرنے والی قوم، جن کے اندر زندگی سے پیار ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ یہودی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی سے پیار کرنے والی قوم ہے یہودی۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 1000 سال ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عَنِ النَّارِ، 1000 سال تک بھی ان کو اگر عمر مل جائے پھر بھی یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کو آخر میں نے کیا پیش کیا ہے؟ اگر 1000 سال بھی اسرائیل کی عمر ہو جائے پھر بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عذاب سے انشاءاللہ اسرائیل اور یہودی نہیں بچ سکتے۔ یہ قرآن میں اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ زندگی سے پیار کرنے والی قوم کون سی ہے؟ یہودی۔ اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو؟ 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بفرض محال، فرض کریں لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 سال بھی کسی یہودی کو عمر مل جائے پھر بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اور اس پر مستزید ہم کہتے ہیں قرآن سے استدلال کرتے ہوئے ان کی جتنی بھی عمر ہو جائے اسرائیل کی اور جتنے بھی ظلم کر لیں انشاءاللہ دنیا کے عذاب سے بھی یہ بچ سکتے نہیں۔ آخر میں پھر وہی حدیث، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے پڑوس میں باب لد پر دجال کو بھی قتل کرنا ہے اور یہودیوں کو بھی قتل کرنا ہے۔ کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر بول کے کہے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، مجھے اس کو قتل کر دے۔ اگر درخت کے پیچھے چھپے گا درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دے۔ ایک غرقت درخت یہودیوں کا درخت ہے وہ نہیں بولے گا، باقی ہر درخت بھی بولے گا، ہر چٹان بولے گی، ہر پتھر بولے گا، زمین کا کوئی ذرہ یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور ان کا سرغنہ، ان کا امام، ان کا مسیحا دجال ہمارے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انشاءاللہ قتل ہوگا۔ اور اس وقت کی ہمیں بشارت ہے، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔